معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 30 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات نمبر 11 سے 30 تک کا ترجمہ۔ اور ہم نے ہی تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا، جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے بے مراد مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ اور ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے ہی قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔
اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق کار بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اور اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔ یہ ان آیات 11 سے 30 تک کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہ اللہ رب العزت کا دوسرا احسان ہے جو انسان کو، بنی آدم کو جتا رہا ہے، اور ارشاد مبارک ہے، اور بے شک ہم اللہ نے ابتدا میں مٹی سے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں اچھی شکل دی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی آدم کو دوسری تمام مخلوق سے افضل کیا ہے، اور تمہاری برتری کو مانتے ہوئے سب نے تمہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ میری حکم عدولی کر رہے ہو، تو سجدہ کرنے والوں یعنی آدم کی برتری ماننے والوں میں کیوں نہ ہوا، اور ہمارے حکم کے باوجود کس نے تجھے اے ابلیس روکا کہ اس نے سجدہ نہ کیا، کہ کیوں نہ آدم کی برتری تسلیم کی اور اس سے برتر ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ بولا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، تو اے انسان آدم کی اولاد تمہاری برتری قائم رکھنے کے لیے اسے حکم دیا کہ تو یہاں میرے سامنے سے دفع ہو جا، تجھے نہیں پہنچتا کوئی حق کہ یہاں میرے سامنے رہ کر غرور کرے، یعنی آدم پر اپنی برتری ظاہر کرے۔ دفع ہو جو یہاں سے، تو ہے ذلت اٹھانے والوں میں سے۔ ابلیس نے پھر کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن قیامت کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں اس دن تک تمہارا انتظار کروں گا، یعنی اللہ نے اسے موت نہ دینے کا قیامت تک موت نہ دینے کا کہہ دیا، جس کے جواب میں ابلیس نے اعلانیہ دعویٰ کیا، بولا کہ قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان اولاد آدم کی طاق میں بیٹھوں گا اور ضرور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا، گمراہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور تو اللہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی جو اللہ آدم کو برتری عطا کر رہا ہے وہی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا دعویٰ تھا کہ میں انسان کو اس قابل کر دوں گا کہ وہ گمراہی میں تمہارا شکر ہی بھول جائیں گے۔ اللہ نے دوبارہ ابلیس کو جھڑکتے ہوئے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر اللہ نے شیطان کو جواب دیا، ضرور ان میں سے اولاد آدم میں سے جس نے تیری پیروی کی تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دوسری طرف تجھے اشرف المخلوقات کی خلعت فاخرہ پہناتے ہوئے اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ۔ اے آدم ذرا دھیان کر کہ ابلیس تو تیرا ازلی دشمن ہے، پھر بھی تو اس کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر شیطان نے ان کے یعنی آدم اور حوا کے دلوں میں
वसवसे डाले ताकि अल्लाह इन पर खोल दे इनकी शर्मगाहें जो इनसे छुपी हुई थी और आदम की फजीलत का भरम टूट जाए। ये शैतान का वार था। और इबलीस ने आदम से कहा कि तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए मना किया था कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों ना हो जाओ, तुम्हें मौत ही ना आए। और इनसे कसम खाई कि मैं इबलीस तुम दोनों का खैर खा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे पहले की मखलूक हूँ और इसी जन्नत में रहता रहा हूँ, इसलिए ये राज मुझे मालूम है। तो ऐ आदम की औलाद, इसकी अपने साथ दुश्मनी देख कि वो तुझे चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसा कर तो उतार लाया इन्हें आदम और इनकी बीवी को फरेब देकर। फिर जब उन्होंने इस पेड़ का फल चखा तो इनकी शर्म की चीज़ें खुलकर सामने आ गई, यानी इबलीस अपनी चाल में कामयाब हो गया। ए आदम की औलाद, ज़रा इसकी अपने साथ दुश्मनी मुलाहजा करो। और दोनों अपने बदन को पत्तों से ढांपने लगे और इनके रब ने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना नहीं किया था, और क्या ये भी ना बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला यानी एलानिया दुश्मन है। दोनों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और अर्ज की, क्या है हमारे रब, हम शैतान के वरगलाने पर अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हैं, और अगर तूने हमारी गलती माफ़ ना की और हम पर रहम ना किया तो हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें भी हुक्म दिया, उतरो यहाँ जन्नत से और जाओ ज़मीन पर, तुम दोनों इंसान और शैतान या मर्द और औरत एक दूसरे के दुश्मन हो, और अब तुम्हें ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और वहीं गुजर बसर करनी है। फिर अल्लाह ने फरमाया, इसी में जियोगे यानी ज़राए हयात ज़मीन से खुद ही हासिल करोगे, और इसी में ही मरोगे यानी दफन किए जाओगे, और इसी से क़यामत के दिन उठाए जाओगे। ए आदम की मौजूदा औलाद, बेशक गलती के बाद तौबा करने के बायस हमने तुम्हारी तरफ एक वो लिबास उतारा जिससे अपनी शर्मगाहें छिपा सको, और वो लिबास तुम्हारी जीनत का बायस भी हो, और दूसरा तकवा का लिबास कि आइंदा परहेजगारी करते रहना, जिसमें सबसे ज़्यादा खैर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि तुम नसीहत मानो। ए आदम की मौजूदा औलाद, शैतान की दुश्मनी तुम पर वाज़े कर दी गई है ताकि इस दुश्मन की पैरवी ना करो। खबरदार रहो कि अब फिर तुम्हें शैतान फितना में ना डाल दे, जैसे तुम्हारे माँ बाप आदम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाला और वरगला फसलाकर इनसे हुक्म अदूली करवा डाली, यानी उतरवा दिए इनके जन्नती लिबास और इनकी शर्मगाहें नजर आने लगी। बेशक वो शैतान और इसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं कि तुम इन्हें नहीं देख सकते। शैतान जो तो इंसानी से बाहर है। बेशक हमने शैतान को इनका दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते, यानी अहले ईमान का शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और शैतान की सारी हकीकत खुल जाने के बाद अब भी मुशरिकीन मौजूद हैं जो अपने दुश्मन शैतान की पैरवी कर रहे हैं। जब कुफ़ार कोई बेहयाई का काम करते हैं तो शैतान की तरह अपनी गलती मानने की बजाय इस पर हट दर्मी से डटे रहते हैं। कहते हैं कि हमने यही काम करते हुए अपने आबा व अजदाद को पाया था और अल्लाह ने इन्हें इसका हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें, बेशक अल्लाह बेहयाई का कभी भी हुक्म नहीं देता। और इन मुशरिकों से पूछें, क्या अल्लाह के बारे में वो कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि मेरे रब ने हमेशा इंसाफ का हुक्म दिया है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख सीधे कर लिया करो हर नमाज के वक़्त, और इसी को पुकारो ख़ास इसकी इताअत करते हुए। जैसे अकेले तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ किया वैसे ही अकेले इसकी तरफ पलटोगे। तुम में से एक जमात को अल्लाह ने हदायत फरमाई है और एक जमात पर मुशरिकीन के गुरूर और तकब्बुर की वजह से इन पर गुमराही साबित हो चुकी है। और क्योंकि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शयातीन को अपना वाली बना लिया है और वो समझते हैं कि वो हदायत याफ्तगान में से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।